قرآن مجید ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر ایمان بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ خاص زمانے علاقے کے لیے بھیجی جاتی تھیں، جبکہ قرآن مجید دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ایک اور کوشچن اسی پر یہی بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اور آگے یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے آخری الہامی کتاب ہونے پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تمام انسانوں کو نجات ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے، انسان کی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ اس میں آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن قرآن مجید کا بھی دیکھ لیا۔ اب ہم جیسے جیسے اگلی کلاسوں میں جاتے جائیں گے اسی طرح قرآن مجید کا کچھ تعارف ایکسپینڈ ہوتا جائے گا۔ جیسے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورت کوثر ہے، اور ایک آیت پر مشتمل قرآن مجید میں ایک ہی آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں، 14 سجدے ہیں، 6666 آیات ہیں، اس میں 114 صورتیں ہیں، جس میں سے 86 مکی اور 28 مدنی ہیں۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، یہ پہلا روزے کے بارے میں یہی کوشچن ہے۔ جیسے نماز کو صلات کہتے ہیں عربی زبان میں، روزے کو صوم کہا جاتا ہے، اور روزے کا معنی بھی پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ روزے سے کیا مراد ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ پہلا کوشچن تو اس میں یہی تھا کہ روزہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے۔ آگے دیکھیں، روزہ اسلام کا بنیادی رکن اور ایک اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر فرض ہیں۔ روزہ ایک فرض ہے۔ جس طرح روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے، اس طرح پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ اور فرمان مصطفیٰ، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ مطلب روزہ دار جنت کے کس دروازے سے داخل ہوں گے، یہ ایک دوسرا کوشچن ہے۔ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقوی سے مراد انسان اللہ کے ڈر سے برے کاموں سے بچ جائے۔ قرآن مجید کی روح سے رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، البتہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کا کھانا کھانا اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لینا دین کی تعلیم ہے۔ روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور وصال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اسی طرح آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری 5 پاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں،
اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، سحری افطاری بنانے میں گھر والوں کی مدد کریں، رمضان مبارک میں غریبوں کا خیال رکھیں۔ روزے کے فوائد سے تو کچھ کوشچن نہیں آتا، البتہ لیلۃ القدر والے ٹاپک سے ایک دو کوشچن آ جاتے ہیں۔ روزہ سے متعلق اتنے ہی کوشچن تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، جنت کے کون سے دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے، اور لیلۃ القدر کہاں ہوتی ہے، مطلب رمضان کے آخری طاق رات میں۔ یہ 3 سے 4 کوشچن تھے۔ آگے حقوق اللہ کا ٹاپک ہے، اس میں سے پیپر میں تو ابھی تک کوئی کوشچن نہیں آیا، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اسے۔ تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں تو 1 سے 2 کوشچن آتا ہے کہ قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا گیا، اور اس کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ باقی قرآن مجید کے بارے میں بہت سے کوشچن آتے ہیں جو ہم اگلی کلاسز میں ڈسکس کریں گے۔ اس کلاس میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے۔ نزول وحی کا واقعہ۔ اب سیرت کا ٹاپک تو ویسے آپ نے ایک علیحدہ سیکشن بنا لیا ہوگا، اب سیرت سے کوشچن بہت سے آتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت اور غور و فکر کرنے کے لیے غار حرا میں باقاعدگی سے تشریف لے جانے لگے۔ اب اس میں پہلا کوشچن تو یہی ہے کہ سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس سال کی عمر میں نازل ہوئی، تو 40 سال۔ ایک دن جب آپ معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ تعالیٰ کی پہلی 5 آیات پڑھنے کا کہا۔ اب اس ٹاپک ابھی تک اس میں 2 کوشچن آئے ہیں کہ ایک تو آپ کی عمر کتنی تھی اور آپ پر کون سی سورت نازل ہوئی اور اس کی کتنی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہ بھی کوشچن ہے کہ کون سے مہینے میں آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس غیر معمولی واقعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس عظیم واقعے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اور اس 2-3 لائنوں میں سے ابھی تک تو کوئی کوشچن نہیں آیا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس تشریف لے گئے، آگے آئے گا وہ۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان کو نزول وحی کے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے۔ اس سیکشن میں 2 سے 3 کوشچن آئے ہیں کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنا تھی اور آپ پر کون سی پہلی وحی میں آیات نازل ہوئیں، کس صورت کی تھیں، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو کہاں لے گئیں۔ اس میں تو اتنے ہی کوشچن تھے۔ آگے دیکھیں، دعوت و تبلیغ۔ اب اس میں بھی کچھ کوشچن ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور ان تک احکام الہی پہنچانا۔ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھی یہی حکم دیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر پورا عمل کیا اور دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پہلی وحی کے کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی۔ ابتدا میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو قبول کیا۔ ان کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خواتین میں یہ سب سے پہلے ایمان لے آئی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ
غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور دیکھیں دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئیں۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلی وحی میں سورۃ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی اور دوسری وحی میں سورۃ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئیں۔ اس میں ابھی تک اتنے ہی کوشچن تھے جو میں نے بتا دیے۔ اس میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ابتدائی ایمان لانوں میں کون سے لوگ شامل تھے، اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت ختیجہ سب سے پہلے ایمان لے، اس طرح کے کوشچن بنتے ہیں۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام رازداری کے ساتھ کیا اور صرف قریبی لوگوں کو ہی دعوت پیش کی۔ اس تبلیغ کا سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اب یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں میں ابتدائی عرصے میں کتنے سال تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، تو اس کا آنسر 3 سال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عزیز و اقارب کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا، مطلب کھانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں صرف حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے خاندانوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کس نے لایا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ نبوت کے 4تھے سال سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، جس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنا پڑی، اور کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ صحابہ کرام نے بھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت سی تکلیف کا سامنا کیا۔ ابھی تک اس میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے 3-4 لائنوں میں سے۔ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی دنوں میں کس نے ساتھ دیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب کفار نے دیکھا کہ ان کو ہر طرح کی مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، تو سب مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے روکیں یا ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قریش کا مطالبہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو تب بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا بھتیجے اب جو چاہیں میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور حضرت ابو طالب نے اپنی آخری سانس تک اس عہد کو نبھایا۔ اس میں جو کوشچن تھے، اور یہ دیکھیں خاندانوں کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کھانے پر بلانے کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ایک کوشچن تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ 4تھی کلاس سے بھی کوشچن آتے ہیں جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں دیکھے ہیں۔ اب آگے دیکھیں اس چیپٹر کا تیسرا سیکشن دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت حبشہ سے مراد وہ ہجرت ہے جو صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی۔ حبشہ عرب کے جنوب میں بحیر احمر کے دوسرے کنارے پر واقع، آج کل یہ ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ حبشہ کا نیا نام کیا ہے یا ایتھوپیا کا پرانا نام کیا ہے، اور یہ کس ملک میں واقع ہے، تو یہ براعظم افریقہ کا ملک ہے۔ ورلڈ جیوگرافی ہم کچھ دنوں میں سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ کنٹریز کا پتہ چلے گا کہ کون سا کنٹریز کس ملک میں واقع ہے۔ یہ ہم ایک سیکوینس کے تھرو پڑھیں گے تاکہ آپ کو ایک اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ جیسے ہم سب سے پہلے یورپ کا پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم یورپ کی سیر کس کنٹری سے آسانی سے کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم یورپ میں سیر کریں گے۔ پہلی ہجرت حبشہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔
اس عرصے میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ان کو کفار مکہ کی طرف سے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ ایک عادل حکمران ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کا یہ پہلا قافلہ 11 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا۔ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن عفان تھے۔ اس پہ یہی کوشچن ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مرد تھے، یا کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ کتنی خواتین تھیں اور ان کے امیر کون تھے۔ دوسری ہجرت حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس افواہ کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے بعض مسلمان واپس آ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ افواہ جھوٹی تھی۔ کفار کے ظلم و ستم میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ اب دیکھیں، پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ حبشہ پہنچ کر نہایت سکون و اطمینان سے رہنے لگے۔ یہاں وہ آزادانہ طریقے سے عبادت کرتے۔ مشرکین کے لیے مسلمانوں کا حبشہ میں سکون و اطمینان سے رہنا قابل برداشت تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجا۔ یہ وفد 2 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ نجاشی کے پاس کفار نے جو وفد بھیجا وہ کتنے افراد پر مشتمل تھا، تو وہ 2 افراد پر مشتمل تھا۔ وفد نے نجاشی کو کہا کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں اور آپ ان کے حوالے کر دیں۔ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے یک طرفہ فیصلہ کرنے کی بجائے مسلمانوں کی بات سننے کا فیصلہ کیا، انہیں دربار میں بلا لیا۔ اب یہی ایک اور کوشچن ہے کہ نجاشی کے سامنے کس نے ترجمانی کا فریضہ لیا، تو وہ حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ ایک یہ کوشچن ہے، اور اوپر 2 سے 3 کوشچن ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ گئے، کتنے مرد کتنی عورتیں، ان کا امیر، اور دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنے عورتیں گئے، اور کفار نے کتنے آدمیوں کا وفد نجاشی کی طرف بھیجا۔ اور اس کا ایک اور امپورٹنٹ کوشچن یاد رکھیے میں ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کا نام اسہمہ تھا اور وہ نجاشی اس کا لقب تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ آگے دیکھیں، اس کے بعد یہ تقریر میں سے تو کوئی کوشچن نہیں آتا، لیکن ریسنٹ میں نے جو PPSC کا پیپر پڑھا اس میں یہ ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کس سورت کی چند آیات پڑھی تھی، تو وہ سورہ مریم تھی۔ نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اللہ کی قسم، یہ کلام انجیل اور مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں۔ یہ کوشچن آیا ہے کہ یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہے، کہ یہ کس کے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں PPSC اس مطلب 4تھی کلاس سے بھی کوشچن اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بیس بنانی پڑے گی۔ اور یہ ریسنٹلی مجھے PPSC کے پیپروں میں ہی کوشچن ملا، تو یہ نجاشی کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد اس نے قریش کے لوگوں کو صاف کہہ دیا کہ میں تم لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے بعد قریش کے نمائندے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور مسلمان حبشہ میں امن و سکون اور آزادی سے رہنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس میں کچھ کوشچن تھے جو میں نے آپ کو بتا دی، آپ نے ہائی لائٹ کر لینے ہیں، اور باقی آپ نے ان کتابوں میں سے جو ہے نا وہ سیرت والا ٹاپک کو اچھی طرح کرنا ہے، باقیوں میں سے تھوڑا تھوڑا ڈیٹا نکالنا ہے۔ اب آپ فیل کریں گے ہم بہت ہی کم وقت میں اس کتاب کو کور کریں گے۔ عربی زبان میں 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شعیب گھاٹی کہتے ہیں۔ PPSC کا پہلا کوشچن یہی ہے کہ شعیب کیا ہے، تو اس کا آنسر گھاٹی ہوتا ہے۔ یہ جگہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اس جگہ کو شعیب ابی طالب کہتے ہیں۔ شعیب ابی طالب کوہ اور صفا
کوہ صفا اور مروہ کے قریب واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے۔ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوگی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ جو نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے بہادر حضرات بھی شامل تھے۔ اب لاسٹ PPSC میں کوشچن ہے کہ حضرت حمزہ نے نبوت کے کون سے سال میں اسلام قبول کیا؟ تو وہ 5واں سال تھا۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور حضرت عمر کے بارے میں مجھے ابھی یہی کچھ یاد ہے کہ حضرت عمر سورۃ طٰہٰ کی آیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا، اور راستے میں جو شخص آتا ہے کہ ان کو نعیم نامی شخص نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، اور وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت سے متاثر ہوئے تھے۔ اور رب زدنی علما، یہ PPSC کے کوشچن ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ رب زدنی علما جو آیت ہے وہ بھی سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے بہادر حضرات بھی شامل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ثابت قدمی کے ساتھ دعوت کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس صورتحال میں کفار کو مزید پریشان کر دیا۔ اب انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے جو بک تھی اس میں اتنے ایڈوانس سٹیپس نہیں تھے جو اس بک میں ایڈ ہو چکے ہیں۔ اب یہ بک ایڈوانس ہو چکی ہے۔ دیکھیں یہ لوگ وادی محصب میں اکٹھے ہوئے۔ اب پہلی بک جو تھی نا 4تھی کلاس کی، اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں اکٹھے ہوئے، اس میں دیا گیا ہے۔ اور بنو ہاشم کے خلاف ایک انتہائی ظالمانہ معاہدہ کیا۔ انہوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک نہ اس قبیلے میں شادی بیاہ کریں گے، نہ ہی اس کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھیں گے۔ اس قول و قرار پر مشتمل ایک تحریر لے کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی تاکہ اس تحریر کی اہمیت ہر کوئی جان لے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں حضرت ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کو شیب ابی طالب میں جمع کر لیا۔ بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ اب یہ ہے کہ بنو ہاشم کا شعیب بن ابی طالب گھاٹی میں کس نے ساتھ دیا؟ کوشچن یہی ہے، بنو مطلب نے۔ جس طرح مشرکین نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، ان سے بڑھ کے ان دونوں خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بہم عہد پیمان کیا۔ سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا۔ صرف ابو لہب پورے خاندان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین ان تک کسی چیز کو نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہرہ لگا دیا تھا تاکہ کوئی شخص بنو ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے۔ حالات اس قدر سخت ہو کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑتے، مگر بنو ہاشم بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ اب اگلا کوشچن یہی ہے، اوپر جو ہم نے 3-4 لائنیں پڑھی ہیں اس میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے۔ یہ ہے کہ شعیب بن ابی طالب کا محاصرہ کتنے عرصے تک جاری رہا، تو اس کا آنسر 3 سال ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے۔ حضرت ابو طالب قریش کو یہ بات بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے۔ ادھر قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اس نیک کام کی ابتدا ہشام بن عمرو نے کی تھی، کچھ مزید لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اب یہی کوشچن ہے کہ سب سے پہلے ظلم کے خلاف آواز کس نے اٹھائی تھی، تو وہ ہشام بن عمرو تھا۔ یہ لوگ بھی عین اسی وقت حرم میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا اگر میرے بھتیجے کی بات سچ نہ ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتار کر لایا گیا تو واقعی دیمک چاٹ چکی تھے۔
البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا۔ اس طرح یہ ظالمانہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم محاصرے سے باہر آ گئے۔ اس میں یہ کوشچن تھا کہ یہ محاصرہ کتنے عرصے تک جاری رہا؟ 3 سال تک۔ اور سب سے پہلے حمایت کس نے کی؟ تو ہشام بن عمرو نے۔ اس پر تو اتنا ہی کوشچن تھا، آگے دیکھیں۔ عام الحزن، عام الحزن سے بھی 3 سے 4 کوشچن آتے ہیں، موسٹلی ریپیٹڈ ہیں PPSC میں۔ عربی زبان میں عام کے معنی سال اور حزن کے معنی غم کے ہیں۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ سب سے پہلا کوشچن یہی ہے کہ عام الحزن سے کیا مراد ہے، اور آگے 2 سے 3 کوشچن ہیں۔ عام الحزن کی وجہ کیا تھی، یہ کس نبوی میں پیش آیا، اور اس کے بعد کون سا واقعہ پیش آیا، یہ کوشچن ہے اس پہ۔ نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ ان 2 عزیز ہستیوں میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبت و شفقت سے پرورش کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو کفار کی شدید مخالفت کے باوجود انہوں نے زندگی کے آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے ہی قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ یہ عزیز ہستی شعیب ابی طالب میں محاصرے کے خاتمے کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چچا جان کی جدائی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد غمزدہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بہت سہارا تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو ہر دکھ درد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کی شریک تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آگے دیکھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 برس گزارے۔ ایک یہ کوشچن ہے کہ آپ عام الحزن کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو حضرت ابو طالب کی وفات تھی، اور دوسرا حضرت خدیجہ کی، اور حضرت خدیجہ نے آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا؟ تو وہ 25 سال تھے۔ اس عرصے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی تھی، اور مشکل میں غم گساری کی۔ حضرت خدیجہ کی جدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن آپ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ اس میں سے 2 سے 3 یہی کوشچن تھے کہ عام الحزن سے کیا مراد ہے، یہ نبوت کا کون سا سال تھا، اور اس میں عام الحزن کی وجہ کیا تھی، اور حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا۔ آگے اس چیپٹر کا لاسٹ سیکشن ہے سفر طائف۔ اب یہ دیکھ لیں، سیرت کے جو چیپٹر کے کوشچن، مطلب ان کے جو واقعات تیسری اور چوتھی کلاس میں آ رہے ہیں، وہ شاید اگلی کلاسز میں کم رپیٹ ہوں گے۔ مطلب ان کا ڈیٹا اس طرح ایکسپینڈلی نہیں دیا جائے گا جیسے ان کلاسز میں ہے، اس لیے آپ نے سیرت کے ٹاپک کو بڑے اچھی طرح سے نوٹ کر لینا ہے۔ عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف عرب کا مشہور شہر ہے، یہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بعثت کا نبوت کا 10واں سال تھا، مطلب نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ طائف مکہ مکرمہ کے جنوب سے تقریباً 90 کلومیٹر دور ہے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل فرمایا، راستے میں جس قبیلے کے پاس سے گزرے اسلام کی دعوت دی۔ اب امپارٹنٹ کوشچن اس میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف میں آپ کا غلام کون سا آپ کے ساتھ تھا؟ تو حضرت زید بن حارثہ، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے طائف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سکے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، مگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ نے دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ واپسی پر شہر کے شریر و آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ نے ایک باغ میں پناہ لی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عاجزی کے ساتھ مشکلات دور کرنے کی دعا مانگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ طائف کا باغ 2 بھائیوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ ایک اور یہی کوشچن ہے کہ طائف کا باغ کس کی ملکیت تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف کے بعد کہاں تشریف لے گئے؟ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی غم کی کیفیت میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی بندگی کریں گے۔ آپ کا یہ فرمان عفو درگزر کی دلیل ہے۔ اس میں یہی 2 سے 3 کوشچن تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ طائف شہر کس کا ہے؟ عرب کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کون سے برس گئے؟ 10ویں سال گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے ساتھی تھے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ طائف کے باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ تھے۔ طائف مکہ مکرمہ سے 90 کلومیٹر دور ہے۔